میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے سلیم صافی کو، میں نے اپنے ساتھ آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں، ان کو میں نے لے کے جانا ہے ایک دن، اور پرائم منسٹر سے میں نے بنفس نفیس ان کی ملاقات کروانی ہے تاکہ اس کے بعد ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو. جتنا صافی صاحب کھل کر اظہار محبت کرتے ہیں اور اظہار انسیت کرتے ہیں نا، اب اس کو میں نے مستحکم کرنا ہے مزید. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ کافی ہیں، ہمیں آپ کے ذریعے خبر ہو جاتی ہے. مجھے آپ پہ مکمل اعتماد ہے، جب آپ مل جاتے ہیں تو مجھے جو فیڈ بیک آپ دے دیتے ہیں مجھے اس پہ اکتفا ہے اور اتفاق ہے. اللہ اس سعادت سے مجھے محروم میں آپ کی کچھ باتوں سے بالکل آپ کے اخلاص کا شکریہ. نہیں، آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کا حق ہے کہ ان کا موقف آپ براہ راست جانیں، اور کئی باتیں جس پہ آپ مس لیڈ ہوئے ہیں وہ دور ہو. اور بالکل ہے نا صافی صاحب، اب یہ تو ایک حقیقت ہے نا، آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا. سچی بات یہ ہے کہ بی آر ٹی کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گا. میں تو یہ کہوں گا کہ بی آر ٹی پروجیکٹ شروع کرنے والے، ڈیزائن کرنے والے اور اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچانے والے سب کو نیب کو اٹھانا چاہیے، جو اس میں کھٹک صاحب بھی ہیں، جس میں باقی لوگ بھی ہیں. اس پہ کوئی کسی کے ساتھ لحاظ نہیں ہونا چاہیے. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں سلیم سے اس بات پہ کہ وہ یعنی کرپشن اور نااہلی کی ایک اس سے بڑی مثال شاید ہی ہو کوئی نہ کوئی، بی آر ٹی سے بڑی نہیں ہو. کے پی کے کا حال بھی کافی چیزوں میں برا ہے، اور یہ بھی سلیم صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پچھلے 5 سال پی ٹی آئی نے گین کیا تھا، ابھی پچھلے 1 سال میں وہ گین نہیں کیا. پنجاب میں عثمان بزدار کی کارکردگی جو ہے اس کے متعلق جتنا کم کہا جائے بہتر ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں کوئی ایک بات انہوں نے کی ہو 1 سال میں، کام کی بات کر رہا ہوں، کہ جس کو میں یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کروں یا اس کو پروموٹ کروں. ہمارے اختلافات ہیں، بالکل ہیں، لیکن اب ساتھیہ آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ ان آل فیئرنس اگر آپ دیکھتی ہیں تو جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، اس کو کم از کم 1 سال ایک گڈ ول کا پیریڈ ملتا ہے جس میں اس کو اجازت دی جاتی ہے. یہاں پہ پہلے مہینے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے نا، اس کو کمر اس کی دیوار سے لگا کے رکھ دی گئی، اور اس کو ہر مہینے آپ اٹھا لیں، کرونالوجی اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے اتنے بڑے ریسرچرز ہیں 92 میں آپ کے پروگرام کے، وہ ابھی نکال دیں گے آپ کو کہ ہر مہینے کتنے بڑے ایونٹس آئے. اب سب سے بڑی بات جو ہے، جو آپ لوگ بھول رہے ہیں اور جس کا ذکر نہیں ہو رہا، کہ جو $85 بلین آپ اپنا پتہ نہیں کن کن شرائط پہ آپ لوگوں نے ادھار لے لیا، اور آنے سے پہلے، حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہر بچہ پاکستان کا 1,25,000 روپے کا مقروض ہے، جو نہیں بھی پیدا ہوا بھی، جس نے بھی پیدا بھی ہونا ہے، اتنا آپ قرضہ لے چکے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی کبھی $6 بلین کی آپ کو اس کی قسط دینی ہے کہ آپ کو اتارنا ہے. کبھی آپ ریکارڈ ایک میں افتخار چودھری کے فیصلوں کی وجہ سے $6.5 بلین آپ کو ٹھکا ہوا، وہ افتخار چودھری کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے صافی صاحب، نہ اس کے اوپر کوئی اور جیت صحافی کہیں گے. اچھا، بات ساری جو ہوئی ہے، جو نیگیٹو پبلسٹی شروع ہوئی، وہ 2 باتوں سے شروع ہوئی میڈیا کے اندر. کہ پہلے دن جب پہلے وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے جب کہا کہ نیوز چینلز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کم ہونا چاہیے، اور حکومت نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا یعنی ان کے بزنس پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کا. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہو، فلمیں زیادہ ہو اس ملک میں. اس دن سارے نیوز چینلز اور نیوز میڈیا جو تھا وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو گیا اور ایک ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا. اب میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، چلے میں کیونکہ آپ کے پروگرام کا بھی مجھے لحاظ ہے اور آپ کا بھی لحاظ ہے، صافی صاحب کا بھی احترام ہے، میں نام نہیں لے رہا. لیکن آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، خود سلیم صاحب کو پتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے چینلز ہیں اس ملک میں، وہ ٹیکس چور ہیں اس ملک میں، اپنا وہ ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، وہ اینگلنگ کرتے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دیتے 4 مہینے 6 مہینے. ہمارا جو میڈیا ہے نا، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سب سے پہلے حکومت کا تو ہونا ہی چاہیے. حکومت کا سب سے بڑا احتساب تو اس کا الیکشن ہے، آنے والا الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کا ٹارگٹ آپ دیکھیں ذرا، آپ کو اب 1 منٹ مجھے ذرا تفصیل سے سننا پڑے گا. صافی صاحب سے اور مبشر لقمان صاحب سے ہم پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. صافی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب نہیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہی ماڈل ملے گا انکمپیٹنس کا یا خراب کارکردگی کا. بیٹھا ہے
عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہیں بالکل، اور اسپیشلی کیونکہ پنجاب کے حوالے سے ہم نے آغاز کیا تھا تو انٹرو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ لاہور سے ہی ریلیٹڈ ایک اور بڑا افسوسناک جی مبشر لقمان صاحب آپ نے میری بات ہی کاٹ دی، دیکھا نا کتنے دکھ کی بات ہے، آپ اور صافی صاحب مل گئے ہیں۔ ہاں میری بات کاٹ دی آپ نے، بیچ میں بریک بھی لے لی۔ ہم مل گئے تھے بالکل، ہم پارٹی بن گئے تھے آپ کے خلاف، نہیں وہ ایک گریٹ واقعی آ گئی تھی۔ چلو آگے میرے حصے کا ٹائم چلیے آپ مبشر لقمان صاحب بات مکمل کر لیں پھر میں آگے بات کروں گا۔ میں ایک جملہ بتاؤں، آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اتنی محبت کا جو اظہار کر رہے ہیں تو ذرا آپ کو قربانیاں دیں، جو پچھلے 70 سال سے لوٹ مار ہوتی رہی ہے اس کے اوپر آپ نے ہم نے سب نے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ جو ہے نا ہمارے اندر سے نکل رہا ہے وہ گند بلا سارا، تو نکلنے دیں ایک دفعہ، یہ صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ، 1 سال تک حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی ظاہری بات ہے، زیادہ عرصہ مشرف نے کیا تھا، ہم نے اس پہ آنکھیں بند کی تھی، ضیاء الحق نے کیا تھا، ہم نے اس پہ آنکھیں بند کی۔ سر جی آپ نے تو نون لیگ کے اوپر کتنی آنکھیں بند کی، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا کب انہوں نے پاسپورٹ باہر کے لے لیے، کب انہوں نے باہر اپارٹمنٹس لے لیے، آپ کو تو جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں پتا چلا، جب ایم ایم اے وہاں پہ کے پی کے میں جو اپنا وہاں سب کچھ دے رہی تھی وہ تب بھی نہیں آپ کو نظر آیا وہاں پہ۔ صبر کرے نا، صبر کرے نا، آپ صبر کرے نا، آپ دیکھیں نا ہمارے بھی جذبات ہیں۔ اور یہ نواز شریف کو لیڈر کس نے بنایا تھا؟ آپ کو میں نے کہا آپ میرے اتنے قابل احترام بھائی ہیں، آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے جمہوریت پسند لوگ پہلے ہیں، جو بھٹو صاحب تھے وہ کنونشنل مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ تو آپ کبھی نہیں ذکر کریں گے۔ ایوب خان کی پارلیمنٹ میں 2 وزارتیں رہی ان کے پاس، اس کا آپ نہیں ذکر کریں گے۔ نواز شریف جو ہے جنرل ضیاء الحق کے پیچھے پھرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے ان کی اچکن اٹھا کے، وہ تو نہیں آپ ذکر کریں گے۔ اب رہ گیا عمران خان بیچارہ، اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، عمران خان کا پرابلم جو ہے نا، اس کا پرابلم ہے کہ وہ سیاستدان ہے نہیں ٹریڈیشنل قسم کا، نہ اس کا باپ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، نہ وڈیرا ہے، نہ جاگیردار ہے، ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے جو اوپر آ گیا، تو آپ کو اور ہمیں ابھی ہضم کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ چلے آپ وہ آغاز میں آپ نے جو آفر کی تھی نا وہ صافی صاحب کی ملاقات وہ بس ضروری ہو گئی ہے، اس کے اوپر آپ نے ہم نے سب نے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ جو ہے نا ہمارے اندر سے نکل رہا ہے وہ گند بلا سارا، تو نکلنے دیں ایک دفعہ، یہ صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ، 1 سال تک حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی ظاہری بات ہے، زیادہ عرصہ مشرف نے کیا تھا، ہم نے اس پہ آنکھیں بند کی تھی، ضیاء الحق نے کیا تھا، ہم نے اس پہ آنکھیں بند کی۔ سر جی آپ نے تو نون لیگ کے اوپر کتنی آنکھیں بند کی، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا کب انہوں نے پاسپورٹ باہر کے لے لیے، کب انہوں نے باہر اپارٹمنٹس لے لیے، آپ کو تو جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں پتا چلا، جب ایم ایم اے وہاں پہ کے پی کے میں جو اپنا وہاں سب کچھ دے رہی تھی وہ تب بھی نہیں آپ کو نظر آیا وہاں پہ۔ صبر کرے نا، صبر کرے نا، آپ صبر کرے نا، آپ دیکھیں نا ہمارے بھی جذبات ہیں۔ اور یہ نواز شریف کو لیڈر کس نے بنایا تھا؟ آپ کو میں نے کہا آپ میرے اتنے قابل احترام بھائی ہیں، آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے جمہوریت پسند لوگ پہلے ہیں، جو بھٹو صاحب تھے وہ کنونشنل مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ تو آپ کبھی نہیں ذکر کریں گے۔ ایوب خان کی پارلیمنٹ میں 2 وزارتیں رہی ان کے پاس، اس کا آپ نہیں ذکر کریں گے۔ نواز شریف جو ہے جنرل ضیاء الحق کے پیچھے پھرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے ان کی اچکن اٹھا کے، وہ تو نہیں آپ ذکر کریں گے۔ اب رہ گیا عمران خان بیچارہ، اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، عمران خان کا پرابلم جو ہے نا، اس کا پرابلم ہے کہ وہ سیاستدان ہے نہیں ٹریڈیشنل قسم کا، نہ اس کا باپ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، نہ وڈیرا ہے، نہ جاگیردار ہے، ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے جو اوپر آ گیا، تو آپ کو اور ہمیں ابھی ہضم کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔